نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، اللہ رب العزت کے فضل سے ہم سن ہجری کے مطابق 1441 ہجری کے ماہ ذی الحج سے گزر رہے ہیں اور عشرہ ذی الحج کی فضیلتیں اور برکتیں اور سعادتیں اہل ایمان حاصل کر رہے ہیں. یوم النحر عید الاضحیٰ اور اس کی برکتیں اور اس کے خصوصی ایام کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں. اللہ رب العزت نے عشرہ ذی الحج کو بے پناہ فضیلتوں سے سرفراز فرمایا اور یوم النحر اس کو یوم عظیم اور مبارک کہا گیا، برکتوں والا دن کہا گیا. اور اس دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی سے زیادہ فضیلت والا عمل اور اس سے زیادہ محبوب عمل کوئی اور نہیں ہے. اللہ رب العزت عید الاضحیٰ کے دن، جسے ہم اردو دنیا میں بقر عید کہتے ہیں، اس دن قربانی کے عمل سے اپنے بندوں کے کی جانے والی قربانی سے بے پناہ مسرور ہوتے ہیں، بے حد خوش ہوا کرتے ہیں. چنانچہ اس دن خوش نصیب افراد اللہ کی راہ میں جانور قربانی دیتے ہیں اور ان کی قربانیاں اللہ رب العزت کے بارگاہ میں جو اخلاص کے ساتھ قربانی دیتے ہیں شرف قبولیت حاصل کرتی ہیں. قربانی کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کسی چیز کے خرچ کرنے کو اسے قربانی کہا جاتا ہے. عرفی اور شرعی معنی میں 10 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج کی عصر تک جو جانور قربان کیا جائے، 12 کی غروب آفتاب تک جو جانور قربان کیا جاتا ہے، سنت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں اسے قربانی شرعاً کہا جاتا ہے. چنانچہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سنت پر عمل کرتے ہوئے سنت ابراہیمی کو دوام بخشا. ہمیشہ یہ قربانی کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا اور اللہ نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کا جو مجدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنایا تھا، اس کی عملی تصویر ہمیں آج بھی قیامت تک کی جانے والی قربانی میں ہم کو نظر آتی ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں سورۃ الکوثر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. اسی لیے اس دن کو یوم النحر کہا جاتا ہے. اور لربک کا لفظ ہمیں بتلاتا ہے کہ نماز عید ہو یا قربانی ہو، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، حج بھی اللہ ہی کے لیے کیا جاتا ہے. تو چنانچہ قربانی کرنے کے سلسلے میں اس بات کو ہمیشہ ہم پیش نظر رکھیں کہ قربانی جو جانور قربانی کے طور پر دیا جا رہا ہے، اس کی خریدی سے لے کر اس کے تقسیم ہونے تک ہر عمل میں ہم کو اللہ کی رضا مقصود رکھنی ہے، کیونکہ اس دن قربانی سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل پسند نہیں ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام. آقا نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ. صحابہ کرام عرض گزار ہوتے ہیں کہ آقا اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ قال بکل شعرۃ حسنہ. آقا نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک حسنہ ہے، اور ایک حسنہ 10 نیکیوں کو کہتے ہیں، تو ہر بال کے بدلے 10 نیکیاں ہیں. قالوا فالصوف یا رسول اللہ. صحابہ کرام نے عرض کی آقا صوف کے بارے میں، اون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اون جو غالباً ہمارے پاس اسے مینڈھا یا دمبا کہا جاتا ہے، جس میں کثرت سے بال ہوتے ہیں، اون کے بارے میں کیا حکم ہے آقا؟ قال بکل شعرۃ من الصوف حسنہ. آقا نے فرمایا کہ اون کے بھی ہر بال کے بدلے، اگرچہ کہ اس میں کثرت سے بال ہوتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا اس کے بھی ہر بال کے بدلے ایک حسنہ یعنی 10 نیکیاں ہیں. تو قربانی کے ہر بال کے بدلے
دمبے کے ہر بال کے بدلے 10 نیکیاں. آپ گنتے بیٹھیں کہ کتنی نیکیاں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. چاہے بکرا ہو چاہے وہ مینڈھا ہو، بال کثیر ہوں یا بال کثیر نہ ہوں، تب بھی اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ رب العزت ہر بال کے بدلے بے پناہ اجر و ثواب سے بندے کو سرفراز فرما دیتے ہیں. اسی طرح مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں، ایک حسنہ اسے عطا کیا جاتا ہے. اور جب وہ جانور کے مالک سے خرید و فروخت کے سلسلے میں گفتگو کرتا ہے تو اس کی یہ گفتگو اللہ کی تسبیح اور اللہ کا ذکر بن جاتی ہے. اور جب وہ جانور کو لٹاتا ہے قربان کرنے کے لیے تو زمین سے لے کر آسمان کی ساری مخلوق صاحب قربانی کے حق میں دعائے مغفرت کیا کرتی ہے. سبحان اللہ. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ، ایک روایت میں سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کا جانور قربان کیا جائے تو اس کے قریب جاؤ، اس کا نظارہ کرو، چونکہ جب اس پر چھری پھرائی جاتی ہے اور اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو وہ قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ صاحب قربانی کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ رب العزت کے پاس حقیقتاً وہ خون نہیں جاتا، جانور کا گوشت نہیں جاتا، بلکہ اللہ رب العزت نے سورۃ الحج میں ارشاد فرما دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، کہ اللہ کو نہ تمہارے جانور کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، اخلاص پہنچتا ہے کہ کس محبت کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی راہ میں قربانی کے کس جذبے کے ساتھ تم نے جانور قربان کیا، وہ جذبہ اللہ کو پہنچتا ہے. یہ ہے اخلاص کی رفتار، یہ اخلاص بندے کا کہ خون زمین پر بھی نہیں گرا جانور کا، زمین پر لٹا کر ہی قربان کیا جاتا ہے، بس کچھ انچز کا فاصلہ ہوتا ہے، بس اتنے فاصلے پر بہہ کر گرنے سے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں اس کا اخلاص اور اس کے دلوں کا تقوی پہنچ جایا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں محبت کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اس سنت کو جاری رکھنے کے عمل میں شریک رہیں، اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے جو قربانی دے وہ اللہ رب العزت دل سے دی جانے والی قربانی قبول کرتا ہے. اور ایک بعض خوش نصیب حضرات آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بھی قربانی دیتے ہیں. تو ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم 2 بکرے ہمیشہ قربانی دیا کرتے تھے. کسی نے پوچھا کہ دوسرا کس کی جانب سے دیتے ہیں؟ تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا ایک میری طرف سے اور ایک آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے دیتا ہوں، کیونکہ حضور نے مجھے حکم دیا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جانب سے میں قربانی دیا کروں. یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد والا عمل ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے. اسی لیے کثرت کے ساتھ مسلمان اپنی جانب سے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے قربانی ہدیہ کرتے ہیں. حضور کی بارگاہ میں اہل بیت رسول اللہ اور اولیاء کبار کی جانب سے اور اپنے خاندان کے مرحومین کی جانب سے جو قربانیاں کی جاتی ہیں وہ ضرور ان کو پہنچتی ہیں. ایک بکرا ایک کی جانب سے اور ایک گائے 10 کی جانب 7 لوگوں کی جانب سے دی جاتی ہے. البتہ اگر مرحومین کی جانب سے دی جا رہی ہو تو 1 سے زائد نفلی قربانی ہے، تو نفلی قربانی میں 1 سے زیادہ کو بھی شامل کر سکتے ہیں. یہ فقہ حنفی کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں، چونکہ ہماری سامعین کی کثیر تعداد فقہ حنفی کی مقلد ہے. تو فقہ حنفی کے مطابق نفلی قربانی میں 1 بکرے میں 7 یا 7 سے زائد بھی لوگوں کو شامل کرنے میں کوئی حرج نہیں. جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی جانب سے بھی 1 بکرا قربانی دیا کرتے تھے، اور ایک موقع پر یہ بھی فرمایا 1 بکرا اپنی جانب سے اور 1 بکرا اپنی امت کے ان افراد کی جانب سے جنہوں نے قربانی نہیں دی تھی. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جانب سے بھی قربانی دی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جانب سے بھی دیں، مرحومین کی جانب سے بھی دیں گے تو پہنچتا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے تو ضرور دیا کریں، کیونکہ حضور نے اپنی قربانی میں ہم کو بھی شامل رکھا. امت کی جانب سے حضور دیا کرتے تھے، ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قربانی کا ہدیہ کریں تو انشاءاللہ وہ ضرور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور کی برکت سے ہماری اپنی بھی قربانی اللہ رب العزت قبول فرمائے گا. اور عید الاضحیٰ کے دن
تکبیرات بآواز بلند پڑھتے ہوئے عید الاضحیٰ کی طرف روانہ ہوں، نماز عید کے لیے عیدگاہ کی طرف روانہ ہوں، اور تکبیرات تشریق بلند آواز سے پڑھتے ہوئے تکبیرات کو عید الاضحیٰ کے لیے نماز عید کے لیے روانہ ہوں۔ اس عید میں بلند آواز سے تکبیر پڑھی جاتی ہے، اور کھانا ناشتہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد کرنا ناشتہ سنت ہے، بلکہ قربانی کے جانور ہی کے گوشت سے تبرکن اس میں سے ہی کھا لینا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اول وقت میں نماز عید الاضحیٰ ادا کر دی جائے، پھر اس کے بعد جانور قربان کر کے اس کے گوشت میں سے کھانے کی کوشش کی جائے۔ اگر تاخیر ہو جائے، بہت زیادہ قصاب نہیں ملتا ہو، اگر اس میں تاخیر ہو تو کچھ اور کھانا بھی کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اور اس قربانی کے بارے میں معتبر روایات میں آیا کہ ان قربانیوں کو بروز محشر صاحب قربانی کے لیے سواری بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ چنانچہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ جب میدان محشر بپا ہوگا اور قیامت کے دن قبروں سے اہل ایمان کو اٹھایا جائے گا، اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اے میرے فرشتوں، دیکھنا میرے بندوں کو پیدل چلنے کی عادت نہیں ہے۔ جب وہ دنیا میں نہیں آئے تھے، باپ کی پشت ان کی سواری تھی، پھر ماں کی رحم میں منتقل ہوئے، ماں کی رحم ان کی سواری بنی، پھر جب وہ پیدا ہوئے تو کئی مہینوں تک ماں کی گود اور باپ کے کاندھے ان کی سواری رہیں، جب وہ بڑے ہوئے تو جانور پر، گھوڑوں پر، اونٹ اور خچر ان کی سواری رہے، خشکی میں اور تری میں، سمندروں میں کشتیاں ان کی سواری رہیں، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے قبر تک بھائیوں کے کاندھوں پر وہ سوار ہو کر گئے ہیں، میرے بندوں کو پیدل چلنے کی عادت نہیں ہے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ مولا اب ان کے لیے کیا کیا جائے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے ان کی قربانی کے جانوروں کو ان کی سواری بنا کر پیش کر دیا جائے۔ تو جو جانور دنیا میں اللہ کی راہ میں قربان کیے گئے اور جن خوش نصیبوں کی قربانی قبول ہوئی ہے، تو ان قربانیوں کو عالی شان سواری بنا کر قبروں پر لا کر پیش کر دیا جائے گا، اور حضور کی خوش نصیب امت اور خوش نصیب قربانی دینے والے ان سواریوں پر سوار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اسی لیے آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عظموا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، اپنی قربانی کے جانوروں کو عظیم بناؤ چونکہ یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہیں۔ ضحایاکم ہی مطایاکم، کہ تمہاری قربانیاں تمہاری سواری ہیں، انہی پر سوار ہو کر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اور یہ جانور کے ساتھ ساتھ یہ تو جانور کی قربانی ہے، ہمیں جان، مال، عزت و آبرو ہر شے اس کی بارگاہ میں قربان کرنے کی مولا ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم کو حسینی جذبوں سے سرفراز فرمائے۔ وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔